تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا اس میں ذرا دیکھو، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میری بات ہو پلٹا دو، ان کی ہو پلٹا دو، زیغم صاحب کی ہو پلٹا دو، یہ تو اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر پلٹاؤ گے تو خود پلٹ جاؤ گے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جس پہ اگر اللہ کی صبح سے شام تک 50 لعنتیں برس جائیں، 50 لعنتوں کے ہار پڑ جائیں، توق پڑ جائیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ۔ کبھی سوچا ہے ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو جو ہے نا، یہ زبان مروا کے چھوڑے گی۔ آئے ہائے، بزرگان دین نے روزے رکھے، روزے کم بولنے کے روزے۔ توبہ توبہ، نبی نے فرمایا کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ذرا سوچ تو دیکھو کتنی بدل چکی ہے۔ بچہ اگر رو رہا تو روتے روتے اسے یہ خیال قرآن کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بچے کو کہیں نظر نہ ہو گئی ہو، میرے بچے کو اللہ جانے کیا پریشانی ہے۔ 8 مرتبہ سورہ عصر اگر پڑھ کے دم کر دیتی، یہ 29ویں سپارے کی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ 11 مرتبہ اگر پڑھ کے پھونک دیتی تو اس سے نظر بد ہٹ جاتی اور بیماریاں دور ہو جاتی، بچہ چپ ہو جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مگر کہاں ہر ہر کر کے گود میں بچہ ہر ہر، جب ہر، اللہ برکت فرمائے، جب ہر ہر سے بھی نہیں چپ رہا نا تو کہہ رہی چپ جا، دیکھو بندر آ رہا، بندر دیکھو، بلی آ رہی ہے، اب بھی جھوٹ بول کے چھپا رہی ہے۔ سچ نہیں بول رہی، نہیں بات صحیح، جائز ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی اصلاح ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ کون ماں، خطاب ہو رہا ماشاءاللہ۔ کون ماں، کہہ رہی دیکھ وہ کتا آ گیا، کتے کا پتہ نہیں ہوں۔ کتوں کو تو بعض بزرگ ہی اتنا لٹھیا رہا ہے، بیچارہ دروازہ نہیں دیکھ رہا۔ کسی کے یہاں شادی میں اگر تھوڑا موڑا کھانا اونا بچ جائے ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں تاکہ پاؤں میں نہ بے قدری نہ ہے، وہ جانور کتا یا کوئی بھی کوے وغیرہ کھا جائے تو پتہ نہیں بعض بزرگ کو کتنی انرجی آ جاتی ہے، ویسے کمر ٹیڑھی اور لٹھ لے گا ایسا کتوں پہ بھاگے گا ایسا۔ اس سے پوچھو کہ تم کھاؤ گے کیا؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے انرجی آ گئی اس کو۔ اب تمہارے لٹیا اللہ ذرا سنو ماں، کیا ذہن ہم نے بنا لیا، کیا ذہن بنا لیا۔ اچھا کم تھوڑی ہے، صحیح بتا رہا ہوں، اگر یہ زبان ہے نا، زبان اس پہ بھی اگر کنٹرول کر لیا جائے، کنٹرول زبان پر، تو ایک دن میں 50 برائیوں سے آپ بچ سکتے ہو۔ بے شک، صحیح بات، سچائی۔ اور آنکھیں یہ تو اور آگے ہیں، آنکھوں کا معاملہ اور آگے۔ ویسے اگر پوچھ لو نا حسن پور کی بات، چلو یہی کی کر لو یا کہیں کی بھی، تم نے دیکھا ہوگا چوراہوں پہ بڑے فتوے جھاڑیں گے، بڑے فتوے ادھر سے ادھر، اور جب نماز جنازہ ہوگی نا تو نماز جنازہ کچھ ادھر وہ کھڑے ہوں گے آڑ میں، کچھ ادھر کھڑے ہوں گے آڑ میں، جتنے نمازی تھے اتنی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ عالم ہے ان کا، ان سے نماز جنازہ تک یاد نہیں ہوئی، چھوٹی سی نماز۔ اور جب مٹی دی جاتی ہے نا، مٹی وہ دعا تک یاد نہیں ہو جس قوم کے، وہ کہاں کا تیر مارے گا۔
حضرت ایک بات بتاؤں بالکل سچی نا، اسے پتہ نہیں تھا کہ حضرت نے نماز پڑھائی. شیرگڑھ اس جگہ کا نام چھوڑو، وہاں میں گیا، بلایا، نماز پڑھانے چلے گئے صاحب. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے جو تھا نا کافی دیر مٹھی لے لی اور خود کافی دیر منہ چلاتا رہا. وہ میں سمجھیے اس کے یاد ہی نہیں ہے. جب 5 حضرت آگے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہم لوگ مفتی اعظم سنبھل، آپ لوگ بیٹھے، مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت اجازت ہے مجھے؟ ہاں یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں استاذ الاساتذہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا ادارہ، خلیل العلوم، رائے ستی، مفتی اعظم سنبھل، حضرت علامہ و مولانا قاری علاء الدین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے بڑے، میرے علاوہ باقی سب کو بڑے بڑے اچھے لوگوں کو چنا ہے. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. اگر تم نہ خالی دیدار کرتے رہو حضرت کا تب بھی عبادت ہے. نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها. کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، آقا فرماتے ہیں مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ وہ علماء کرام ہیں اور یہ نوجوان علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، بڑی محنتیں کر رہے ہیں، اس علاقے میں بڑی کاوشیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو مولا کریم اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس کام میں ترقیاں عطا فرمائے. آمین. کلمہ شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا اپنے آپ کو جھانک کے تو دیکھو کہ ہم کسی عالم کی ذرا دیر میں برائی کر دیتے ہیں. ہمارے پاس کتنا بڑا علم ہے. ایک مرتبہ ذرا جھانک کے دیکھو. اب وہ بندہ اب سب ہوا دھکا مکی چل رہی تو لوگ سوچ رہے کہ مٹی دے جلدی بھاگے ہوں، جلدی بھاگے. تو اس نے مٹھی میں مٹی اٹھا تو لی اور کافی دیر منہ چلاتا رہا، کافی دیر. میں سمجھے اس کے یاد ہی نہیں. اگر یاد ہوتی تو اتنی بڑی تھوڑی منہا خلقناکم بس کتنی قرات سبا میں تھوڑی پڑھ رہے، کتنی پڑے گا. کافی دیر وہ مٹی کرتا رہا، جھومتا رہا، یوں جھیلتا رہا، جھومتا رہا، یوں ہلتا رہا، جھومتا رہا. اور کچھ آواز میں بھی کھڑے ہی رہا. میں نے کہا بعد میں چل تجھے دیکھوں گا. اب یہ کرتا رہا، یوں کرتا رہا، پھر آدھا پھونک ماری، اب ڈالی. جب کافی دیر میں مٹی دے کے نکلا ہے میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا ذرا مٹی دینے کی دعا سنائیے. آ گیا پسینہ. ارے جس قوم کو اور اگر برائی کا نمبر آ جائے، اپنی کھیتی کا نمبر آ جائے، اپنے کام کا نمبر آ جائے، معلوم ہے آلو کیسے لگتے ہیں، پیپل منٹ کیسے لگتا ہے، گلہ کیسے لگتا ہے، دھان کیسے لگتے ہیں، چاول کیسے لگتے ہیں، معلوم ہے گیہوں کیسے لگتے ہیں. ساری کھیتیوں کا پتہ ہے. صبح شام اس کی میڈے جا کر کے دیکھتا ہے. کسی نے کاٹ تو نہیں لی مگر پیارے یہ عارضی زندگی، یہ فنا زندگی، یہاں ہم جو لے کر کے آئے یہاں سے جانا آخرت کے لیے. وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی کھیتی نہیں کی، وہاں کے لیے ہم نے کوئی زراعت نہیں کی.
صبح سے شام تک کام کرتے کرتے بالکل اسی میں پسیلے پسیلے، نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ۔ شام کو آیا سنبھل کے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ جاڑے الٹا سیدھا کھانا کھایا، چارپائی میں پڑ گیا، سو گیا۔ نہ اللہ کو یاد ہے نہ رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، کھائے پیے اور صبح شام زندگی گزار کے چلے گئے۔ ان علماء سے پوچھو، یہاں پر علماء کرام ایک ایک لفظ ایک ایک لمحہ دیکھ کر کے چلتے، قدم کیسے رکھتے، فکر رہتی ہے، اور تمہارے لیے تقریریں کرتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں، یہ وقت آ جائے، کسی کے ذہن میں بات آ جائے۔ چھوٹے برائی کر بھاگتا ہے، چوراہے پہ کھڑے ہو کر بولا، بڑبڑ 2 مرتبہ باتیں کر لی، چلا گیا، مگر پیارے ذرا اس کا عذاب اور اس کے بارے میں ذرا سن تو لے۔ میں تمہیں بتا دوں، تم نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ دیکھا تم نے کبھی؟ اور اگر دیکھ لو تو اس سے برا انسان تو کسی کو سمجھو گے؟ کتنا برا انسان ہوگا وہ جس کا بھائی، سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ بولو کیسا ہوگا وہ؟ آج ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ لینا، اس چیز کو ختم کرنا ہوگا۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، علماء کی بات ہو پلٹا دو، تمہارے گھر کی طاق میں جو قرآن رکھا وہ پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی ایک دوسرے کی برائی کرتا، چغلی کرتا، غیبت کرتا ہے، اللہ فرماتا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ کبھی پڑھا قرآن؟ کبھی دیکھا قرآن؟ بس نعرہ لگا لیے، چھٹ گئے ایک مہینے اگلے جلسے تک کے لیے۔ پیارو ایک مرتبہ دیکھ لو، کتنی مرتبہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، کتنی مرتبہ۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ نبی کی بارگاہ میں 2 عورتیں آئیں اپنے مسائل لے کر کے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، آقا نے کیا فرمایا ان 2 عورتوں سے؟ کہا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ کیا کہا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ عورتیں کہنے لگی آقا کون اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھا لے؟ آقا ہم نے نہیں کھایا، مگر آمنہ کے لال نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو۔ وہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آقا آمنہ کے لال ہم نے نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی آقا ارے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت الگ، آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ادھر جاؤ، حلق میں انگلی کر کے قے کرو، پلٹی کرو، الٹی کرو، جو بھی آپ بولتے ہو، حلق میں انگلی کرو، جاؤ ادھر۔ اللہ اللہ انہوں نے حلق میں انگلی کر کے جب قے کیا تو گوشت کے لوتڑے اپنی زبان میں بوٹیاں نکل رہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہنے لگی قسم ہے رب ذوالجلال کی آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، مگر یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی۔ یہ جتنی آئی ہیں سوچ لیں، میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی برائی کر کے آئی۔
ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اگر 2 عورتیں 3 عورتیں اگر مل جائیں نا تو اتنی بڑ اتنا جب تک گیس نہیں نکال لے گی اس کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ سمجھ. مرد اور عورتیں جتنی عورتیں ہیں ایک بات اور سن لیں, مرد بھی سن لے, اپنے گھر یہ پیغام دے دینا. حدیثوں کے حوالے سے سنو, عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ عورتوں کو, بیویوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں. یہاں مسئلہ سنو, علماء بھی بیٹھے ہیں. اللہ, یہ علماء تمہیں بتاتے ہیں. علامہ توصیف صاحب پورے ہندوستان میں تقریریں کرتے ہیں, سنبھل کا نام ان کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے. ان سے پہلے مفتی اعظم سنبھل قاری الدین صاحب, اللہ, بڑے بڑے خطیب اور بڑے عالم. اور اس فقیر نے بھی یہ خلیل العلوم نخاسے کی دال کھائی ہے کچھ دنوں. بہرحال بہت بڑے جہیرال. اب سنو, مردوں پر تم پر جو اپنے ماں باپ کو پھینک دیتے ہو نا ایک طرف کو, وہ سنیں, تم پر, تمہاری بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, بولو ہے کہ نہیں, بیوی بھی ہے, بھائی بھی ہیں, چچا بھی ہیں, تاؤ بھی ہیں, خالو بھی ہیں. مگر مردوں پر بیٹیوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, بیٹوں سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, بیوی سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا, چچا تاؤوں سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا. مردوں پر اب خود فیصلہ کر لو, بیوی کے لیے کتنے پیسے رکھے جا رہے ہیں ایک مہینے میں خرچے, اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا. 8 دن گزر جاتے, ماں باپ کے کپڑوں میں بدبو آئے یا کچھ بھی ہو, بستر ہو, لحاظ موٹا یا باریک, پتہ نہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. اور اگر بیوی کو چھینک آ جائے تو 3 مرتبہ پوچھے گا. کتنی مرتبہ؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی کو پھانسی لگا دو, اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتا, مگر یہ بات میں اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں. مردوں پر سب سے زیادہ اس کے ماں باپ کا. اور تم جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرو نا, ان کے جو شوہر ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ جب دو تو تمہیں کیا جملہ بولنا چاہیے یہ بھی یاد رکھیو. عورتوں پر یعنی بیویوں پر, ان کے بھی ماں باپ ہیں, ان کے بھی چچا تاؤ خالو ماموں, بیٹے بیٹیاں سارے رشتہ دار ہیں. مگر سنو, عورتوں پر ان کے ماں باپ کا زیادہ حق نہیں ہے, بلکہ سب سے زیادہ حق ان کے شوہر کا ہے. کس کا بولو؟ شوہر کا ہے. اسی لیے میکے کو بھی اگر جائے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ جائے. بے شک شوہر کی اجازت کے بغیر. اب جتنی وہ چھٹا گھومتی پھرتی ہیں, جنہیں کوئی پتہ ہی نہیں, ان کے پاؤں میں کوئی لگام ہی نہیں, پاؤں میں تو لگام ہوتی نہیں ہے, بیڑی ان کے پاؤں میں ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ سوچ لے, عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے. بیویوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. اب جب بیٹی گھر سے رخصت ہو تو یہ بات بتا دے, بیٹی مجھ سے زیادہ حق, تیری ماں سے زیادہ حق اب جس سے نکاح ہو گیا ہے تیرے شوہر کا ہے. اگر یہ بات باپ بتا دے گا, ماں بتا دے گی, تو کبھی جا کر کے وہ اپنی سسرال میں لڑائیاں پیدا نہیں کرے گی.
اور ایک بات اور بتاؤں، کام کی بات سننا، 1 سال تک اب لڑکیوں کی سسرال نہیں چل پاتی ہے، لڑائی جھگڑے یہ سارے ہوتے ہیں، بہت ساری اس کی وجہ ہیں، لیکن ایک وجہ جو نکل کے آتی ہے وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ تم لوگ بیٹیوں کی شادی کرتے ہو شایان شان، خوب اچھا کھانا، خوب اچھا پینا، خوب اچھا جہیز، جو بھی تمہاری شان ہے کرتے ہو، اور اگر خلاف شرع ہوگا تو اس کا بھگتان تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ بیٹی کی شادی میں خرچہ کرتے کیوں؟ اس لیے تاکہ ہماری بیٹی سکون سے رہے، ہماری بیٹی چین سے رہے۔ گھر دیکھتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، مگر مائیں سن لیں، مائیں یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہیں، دشمنی برت رہی ہیں۔ کیوں؟ سنو، اگر کوئی غیر حافظ ہو، پارا یاد نہ کرے اور اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیں پڑھانے کے لیے، پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہوگا۔ بغیر کشتی لڑنے والا، ذہن میں سمجھ لینا، بغیر کشتی لڑنے والا اسے اکھاڑے میں اتار دینا بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ سمجھ میں؟ کوئی کہیں کو بھی جاتا تو تیاری کرتا ہے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکی کی شادی کے لیے رشتہ تو دیکھ لیا، لڑکی کی شادی کے لیے جہیز تو اکٹھا کر لیا، لڑکی کی شادی کے لیے سارا ساز و سامان تو کر لیا، مگر جہاں لڑکی جا رہی ہے پہلے یہ بھی تو دیکھو اسے کھانا بنانا آیا کہ نہیں آیا، اسے کپڑے دھونا آیا کہ نہیں آیا، اسے کام کاج کرنا آیا کہ نہیں آیا۔ مائیں جب تک بیٹی جوان ہوتی ہے خود برتن مانجھ رہی ہے، ڈبل بیڈ پہ لیٹے لیٹے بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ماں خود جھاڑو مار رہی ہے، ڈبل بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بیٹی موبائل چلا رہی ہے، ماں سارے کام کاج کر رہی ہے، مگر بیٹی خالی گھوم رہی ہے، موبائل چلا رہی ہے، اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ اب بولو کیا ماں جائے گی کھانا بنانے، ماں جائے گی کپڑے دھونے، ماں جائے گی کام کاج کرنے؟ ارے یہ بیٹی جائے گی۔ ماں تجھے معلوم تھا 20 سال تجھے دے دیے گئے تھے تو تو نے بیٹی کو ٹرینڈ کیوں نہیں کیا؟ تو نے بیٹی کو سپاہی کیوں نہیں بنایا؟ تو نے سسرال کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ یہی وجہ سسرال میں جاتی ہے، اب 1 مہینہ مشکل سے کام کرتی ہے تو سر میں درد اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کام سے بچنا شروع کر دیتی ہے، کام سے۔ اسی لیے جب کام نہیں ہوتا، ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی عالم ہے، کوئی عالم، اس کے ساتھ میں اگر نکاح، اس کے ماں باپ بھی، اسے تو تقریر کرنے بھی جانا، اسے مدرسے پڑھانے بھی جانا، اسے نماز پڑھانے بھی جانا، اسے سیمینار میں بھی جانا، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سارے کام کرنا۔ اب اس کی بیوی اگر اس کی ماں کو روٹی نہ دے، باپ کو روٹی نہ دے، وہیں سے لڑائی جھگڑے پیدا، وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو جب تھوڑی سی بڑی ہو تو اسے جھاڑو مارنا سکھائے تاکہ جھاڑو مارنے سے تھکے نہیں، برتن دھونا سکھائے، کپڑے دھونا سکھائے، کھانا بنانا سکھائے، علم امور خانہ داری سکھائے، اسے شوہر کے حقوق بتائے، اسے ساس سسر کے حقوق بتائے، اسے پتا ہو بیٹی تجھے سسرال چلانی ہے، 20 سال تو ہمارے پاس کسی دوسرے کی امانت ہے، میرے لال تجھے کہیں اور جا کر کے گھر بسانا ہے۔ ایسے باپوں نے ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، ہاں ایسے باپوں نے اور ماؤں نے تربیت کی بھی ہے، مگر کہاں آج ماں بھی بالکل بیٹی کو آزاد رکھ دیتی، چھوڑ دیتی ہے اسے،
اب خالی جب آدمی ہے یا عورت ہے، اب موبائل پہ اگر رہے گی تو خالی دماغ آپ جانتے ہی، کہاں کہاں وہ موبائل چلائے گی، کیا کرے گی، کیا کیا دیکھے گی، خالی ہے وہ تو۔ اور اگر اسے کام میں لگا دیا جائے گا تو، لیکن اسلامی شہزادیاں ایسی بھی ہیں نا جنہوں نے اپنی تاریخ سنہری حرفوں سے بھی لکھ دی۔ ایک باپ تھا، باپ، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اکلوتی بیٹی تھی،